بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ سب سے پہلے تو عمران خان صاحب نے کل ایک انوکھی بات کر دی، اور وہ انہوں نے یہ فرمایا کہ 4 نام تو پہلے تھے جو ان کے قتل کی پلاننگ کر رہے تھے، جن کی ریکارڈنگ کرا کے باہر بھیج دی۔ اور کل انہوں نے ایک نیا شوشہ چھوڑا کہ چونکہ پلان اے اور پلان بی ناکام ہو گئے ہیں، پلان اے یہ تھا کہ ان کو ڈائریکٹ وہ لوگ کسی نہ کسی قتل کرا دیں گے، تو میں نے اس کو افشا کر دیا اور میں نے پہلے ہی کہنا شروع کر دیا کہ مجھے قتل کرا دیں گے، تو انہوں نے اس سے پھر پیچھے ہٹ گیا۔ پلان بی یہ تھا کہ وہ مذہبی جنونیت کا رنگ دے کے کسی مذہبی جنونی کو بھرا کے پچھلا کے میرے پہ حملہ کریں گے۔ وہ تو اللہ نے میری زندگی رکھ لی، وگرنہ بالکل صحیح کہا، وگرنہ وہ میری جو ہے جان لے سکتے تھے۔ چلو اب یہ بھی بات بالکل صحیح ہے کہ انہوں نے ڈائریکٹ فائرنگ کی اس بندے نے، اور وہ اگر اللہ نہ کرتا اوپر لگتی تو شاید کوئی بندہ اس میں جاں بھاگ بھی ہو سکتا تھا۔ تیسرا پلان سی بنا ہے، آصف زرداری اس کے پیچھے ہے، کرپشن کا پیسہ اس کے پاس بے تحاشا ہے۔ یہ پیسہ اس نے لگایا ہے، ایک دہشت گرد تنظیم کو اس نے پیسہ دیا ہے۔ سہولت کار اس میں طاقتور ایجنسی کے لوگ ہیں جو یہ مل کے 3 طرف یہ فیصلہ ہوا ہے، اور انہوں نے اگلی واردات کرنی ہے۔ میں آج اپنی قوم کو بتا رہا ہوں، اور میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں جو نام میں نے دیے ہیں وہی نام وہ بھی آئیں گے، اور آصف زرداری کے علاوہ۔ لیکن مجھے کچھ ہوا تو ساری قوم کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ کون لوگ تھے جنہوں نے یہ کروایا، تاکہ میری قوم ان کو معاف نہ کرے۔ اب پلان سی جو ہے وہ یہ ہے کہ اب آصف زرداری نے ایک دہشت گرد تنظیم کو پیسے دیے ہیں، چونکہ اس کا بہت حرام کا پیسہ آصف زرداری کے پاس بقول عمران خان کے، تو وہ دہشت گرد کی جو تنظیم ہے وہ اب میرے اوپر حملہ آور ہوگی۔ اچھا 2-3 باتیں، یہ اتنی غیر ذمہ دارانہ بچگانہ باتیں ہیں۔ اب عمران خان صاحب کو سمجھ نہیں آتی کہ مومنٹ ٹو مومنٹ، لمحے کے بعد لمحہ وہ کیا بات کریں کہ وہ مقبولیت جو ہے ان کو فرسٹریشن ہو رہی ہے۔ میں نے کتنی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ انہوں نے اب تک جتنے فیصلے کیے، پہلا فیصلہ انہوں نے یہ کیا، ابھی وزیر اعظم تھے، کہ اسٹیبلشمنٹ اور خصوصاً جناب باجوہ اور ان کے ساتھیوں پہ جلغار کر دیں، اور وہ اس کا خیال تھا کہ اس میں ان کو بڑا جو ہے وہ ان کو پسپا کر دیں گے۔ اتنا ضرور ہوا کہ ان کو مقبولیت مل گئی اس وجہ سے، اور اس نے سارے جھوٹ بولے، سارے ہر طرح کی غلط بیانیاں کی، مراسلے کے اوپر غلط بیانی کی۔ چلو وہ میرا ایشو نہیں ہے، جو بندہ، ہر بندے کا اپنا ایک قابلیت ہے کہ وہ جھوٹ اور سچ کے اندر کچھ تمیز کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا۔ آیا وہ جانچے گا، پرکھے گا، وہ یہ کوشش کرے گا کہ عمران خان صاحب کے جھوٹ اور سچ کو تفریق کر سکے۔ تو اگر میں اپنے آپ کو دھوکہ دینا چاہتا ہوں اور میں اپنے آپ کو کنونس کر چکا ہوں کہ میں نے دھوکہ ہی دینا ہے، تو پھر اس میں دوسرا ہیلپ نہیں کر سکتے۔ بہرحال اب ظاہر ہے کہ ان کو عمران خان صاحب کو یہ نہیں معلوم نہیں تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کو یوں گالم گلوچ کر کے کہ وہ الیکشن سے بہت دور ہو گئے ہیں۔ لیکن اس میں ایک اور بات بھی سوچیں کہ 10 اپریل کو جو آخری دن تھا، جب کہ ان کو کوئی 11:30 پونے 12 بجے اقتدار سے علیحدہ کر دیا گیا تھا، اسمبلی کے اندر ووٹ آف نو کانفیڈنس، بہرحال وہ آ گئی، بڑے ایک ڈرامائی دن تھا، پورے کا پورا پاکستان کی تاریخ کا تاریخی دن تھا۔ تو 8 ساڑھے 8 بجے قریب ان کی ایک میٹنگ کے اندر انہوں نے چند ساتھیوں کے ساتھ ایک نئی بات شوشہ چھوڑا کہ میں جنرل باجوہ کو ڈی نوٹیفائی کرنے لگا ہوں۔ انہیں پتا تھا اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن وہ پتا تھا کہ شاید اس سے ملک کے اندر ایک نیا کیوس پیدا ہو جائے۔ ابھی یہ بات تھی چونکہ جتنے وہ ساتھی تھے اندر خانوں، سارے کے سارے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ فٹ تھے، جیسے فواد چوہدری صاحب، لوگ آپ تو سمجھتے ہوں گے نا، بڑا کوئی تحریک انصاف کا ایک جیالہ بن گئے، بطل حریت بن چکا، نہیں، یہ چند لوگوں کے امیج کو مضبوط کیا جا رہا ہے، جو اسٹیبلشمنٹ کے اپنے لوگ ہیں، ان کو پکڑ کے چھوڑ دو، کسی کو کیا کرو۔ یہ آپ دیکھیں گے اسد عمر کا امیج بنایا جائے گا، شاہ قریشی کا امیج بنایا جائے گا، جتنے ان کے اسٹیبلشمنٹ کے جو لوگ ہیں جو اس وقت بڑے اہم مقامات پہ ہیں، ان کے امیج کو بہتر کریں گے، تاکہ عمران خان صاحب سے پارٹی چھینے تو عمران خان صاحب جب پارٹی جب منتقل ہو تو عمران خان صاحب کو ذرا وہم نہ ہو کہ پارٹی ان کے ہاتھ سے مکمل طور پر نکل چکی ہے۔ بہرحال وہ جو 5 7 8 بندے بیٹھے تھے عمران خان صاحب کے ساتھ 10 اپریل کو گھر میں،
تو وہاں جب انہوں نے یہ کہا کہ میں جناب باجوہ کو ڈی نوٹیفائی کرنے لگا ہوں تو ان کو فوراً اطلاع پہنچا دی گئی. پھر آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے اسلام آباد کی سڑکوں پہ ٹینکس نکلے. پھر یہ بھی خبر بڑی عام چلی کہ جی 2 جرنیل آئے, انہوں نے عمران خان صاحب کی پٹائی کی, اس طرح کی ہر طرح کی افواہیں. پھر اب اسلام آباد ہائی کورٹ کھل گئی, جو عمران خان صاحب کو ابھی تک کہا گیا کہ ہائی کورٹ کیوں کھل گئی. اور پھر اسد کیسر صاحب جو تھے وہ گھبرا گئے. عمران خان صاحب نے اپنی تقریر میں کہا کہ اسد کیسر صاحب نے جب دیکھا کہ بیر آرمی موومنٹ ہے تو ان کے کانپنا شروع ہو گئی. یہ عمران خان صاحب برملا کہہ چکے ہیں. یہ وہ سارے تھے جو عمران خان صاحب نے جو باتیں کی تھی یہ ان اٹینڈڈ نہیں جا سکتی تھی, ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا. چنانچہ اسٹیبلشمنٹ جنرل باجوہ ہو, آج جنرل عاصم منیر ہو, ان کے سامنے یہ پس منظر رہے گا کہ یہ بندہ جو ہے کسی کیفیت میں کسی انتہا تک جا سکتا ہے. چنانچہ یہ تو بات طے ہو گئی تھی, اور میں نے اس وقت کے بھی ویلاگ میں کہا تھا کہ عمران خان صاحب کو اس بیانیے کے اوپر اب الیکشن کبھی نہیں ملے گی جس میں انہوں نے فوج کو گالیاں دی ہیں اور ان کے برا بلا کہا ہے. اب پہلے کون سیٹل ہوگا, وہ کس طرح وہ لٹکے رہے, وہ علیحدہ کہانی ہے. جناب باجوہ صاحب کی جو ایکسٹینشن کی جو لالچ اور طمع ہے اسے تباہ و برباد کر کے رکھ دے کہ عمران خان صاحب جو ہے نہ ان کے خلاف کیسز چلے, اور اس طرح وہ آج ہمارے درمیان موجود ہے, مضبوط سیاست کے ساتھ موجود ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے 2 لانگ مارچز کی, وہ ناکام ہو گئے. 25 مئی کو کیا اسلام آباد, اور پھر 26 نومبر کو راولپنڈی ہے, ناکام ہو گئے. اور یہ بھی پتہ ہے کہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کو رکوانے کے لیے, اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ جب وہ نکلے تھے تو باقی تحریک انصاف کے لوگ جو تھے, اسد عمر صاحب فیصل آباد سے آئیں گے جی, شاہ محمود قریشی صاحب جی اسلام آباد استقبال کریں گے جی, فلانا بندہ فواد چوہدری صاحب جی فلانی جگہ ہوں گے. یہ سارے لوگ تر بتر ہو گئے کیونکہ پوری تقریروں میں وہ نئے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کو للکار رہے تھے, اس کو رکوانے کے لیے جا رہے تھے عاصم منیر صاحب کی. پھر انہوں نے 2 اسمبلی تحلیل کرنی پڑی. اب ان کا خیال تھا اس کے بعد بڑا مارکا ماریں گے. اب تحلیل کرنے کے بعد پتہ چلے کہ بے دست پا ہو گئے, ان کے الیکشن بھی نہیں ہونے لگے. تو یہ وہ فرسٹریشن تھی جس کے بیک گراؤنڈ انہوں نے کہا جی آصف زرداری دہشت گرد تنظیم کے ذریعے جس کو پیسے دے چکے ہیں. اب عمران خان صاحب کو یہ پتہ ہے, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ان کے جتنا پچھلے 1 سال میں جو بیانیے انہوں نے کیے تراشے خراشے ہیں, یا وہ 90% مبالغہ یا 100% جھوٹ. اب اس طرح اگر آپ بیانیے ہیں, ان کی عمر نہیں ہوتی, وہ لاسٹ نہیں کرتے, وہ خود بخود اپنے وقت کے ساتھ وہ افشا ہو جاتا ہے, وہ پتہ چل جاتا ہے کہ آپ بلف کریں. جو پاکستان کے اندر دہشت گرد تنظیمیں ہیں کون کون سی پاکستان کی حکومت کے پاس, یا تو ٹی ٹی پی ہے, اس کی کئی برانچز ہیں, اب 15-20 برانچز تو میرے خیال میں میرے علم میں ہیں, ان کے چھوٹے ٹکڑے ہیں جو مختلف انداز میں آپریٹ کر رہے ہیں. یا بلوچستان کے اندر جو ہیں وہ ہیں جو قومیتی جماعتیں ہیں, BLA ہے, اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جماعتیں. اب پتہ نہیں کس دہشت گرد تنظیم کی طرف ان کا خدشہ تھا, کیونکہ جو تحریک طالبان پاکستان ہے انہوں نے تو یہ پچھلے دنوں کیٹیگری نے کہا ہے کہ وہ شہباز شریف اور بلاول بھٹو ان کا ٹارگٹ ہے. مجھے حقیقت خطرہ پڑ رہا ہے کہ مریم نواز صاحب کو بھی اپنی حفاظت کرنی پڑے گی کہ یہ عمران خان صاحب جو ہیں یہ کوئی نیا گل کھلائے, یہ جو اشتعال پھیلا رہے ہیں اس سے کوئی ایسی چیز نہ پھیل جائے کہ کوئی اور بڑا حادثہ نہ ہو جائے. عمران خان صاحب, مریم سمیت سب کسی کے ساتھ بھی. عمران خان صاحب نے کہا یہ مجھے یہ بھی بتایا کہ پیسے بھی دے دیے اس کو, اس کا مطلب ان کے پاس ساری معلومات ہیں. اب میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کو چاہیے کہ عمران خان سے کو عدالت کے ٹہرے میں لے جائے. سپریم کورٹ کو چاہیے, بڑا سیریس معاملہ ہے اور اس پہ سو موٹو لے, اور ان سب سے کہے کہ ثبوت دے. اگر عمران خان صاحب ثبوت نہیں دیتے تو ان کو قرار واقعی سزا دیں. اگر ان کے پاس ثبوت ہے اور زرداری صاحب یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو زرداری صاحب کی مثال بنا دیں. لیکن یہ اس طرح کا کاروبار جو عمران خان صاحب نے شروع کیا ہوا ہے, شوشے چھوڑ کے اپنی سیاست چمکانے کا, اللہ کے واسطے اس سے جان چھڑائی جائے. یہ بڑی خطرناک چیز ہے. یہ پاکستان کے ساتھ میرا خیال ہے وہ گیم کھیل رہے ہیں, وہ کھلواڑ کھیل رہے ہیں. میں بار بار اپنے ویلاگ میں کہہ رہا ہوں کہ جس نے پاکستان کو کھائی کے اندر لا کے ڈال دیا ہے, نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. کل رات اسحاق ڈار صاحب نے پریس کانفرنس کی تو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ جی ان کی اپنی کارکردگی. بھائی انہوں نے وہ پریس کانفرنس کی جو 3 دن پہلے انہوں نے اور جھوٹ بولے عمران خان صاحب نے, اور اپنا کمپیریزن ان کے ساتھ کرا رہے تھے. تو انہوں نے کہا جی ذرا آپ سچ بولیں, اور جو میرے سال ہیں 2013 سے لے کے 2018 تک مسلم نون کی حکومت سے, اس کے ساتھ بھی اپنا موازنہ کرا لیں کہ ہم نے کس طریقے سے انفلیشن کو 4% سے نیچے رکھا, کس طریقے سے ہم نے باقی معاملات کو, ہم اکانومی کا سائز جو ہے 365 بلین پر لے گیا, کس طریقے سے ہم نے 12,000 میگا واٹ بجلی لگائی, کس طریقے سے روڈ اور جال بچھا دیا. مریم نواز صاحبہ بھی پاکستان تشریف لائی ہیں, اور انہوں نے بھی آتے ہی انہوں نے کہا جی کہ نواز شریف صاحب کی اگر
جو 9 سال حکومت ہے پاکستان کے اندر، اگر اس کو مائنس کر دیں تو پاکستان کے پاس کیا بچتا ہے؟ نہ موٹر وے، نہ بجلی، ہے تو سارے کام، نہ ایٹمی دھماکے، یہ سارے کام تو نواز شریف صاحب نے کیے ہیں، بہت سارے پروجیکٹس کیے ہیں۔ چند ایک چیزیں ہیں کہ منگلہ ڈیم، تربیلا ڈیم، 2-3 چیزیں، وارسک ڈیم، پورے 70 سال کے اندر۔ اور پھر نواز شریف صاحب کے دیکھ لیں کہ انہوں نے کتنی بجلی پیدا کی اور انہوں نے کتنی بجلی پیدا کی۔ تو یہ بالکل صحیح بات ہے۔ اور میں ویسے کہتا چلوں کہ مریم نواز صاحبہ کا آپ ذرا جھلکیاں دیکھ لیں، بڑا حوصلہ افزا استقبال ہوا ہے، بڑا فقید المثال استقبال ہوا۔ کوئی لمبے چوڑے ٹی وی اشتہار نہیں دیے گئے، کوئی لمبے چوڑے بل بورڈ لگا کے لوگوں کو بلایا نہیں گیا، اپنے ورکرز گئے ہیں۔ اور وہاں پہ ایک جس کو کہنا چاہیے کہ ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا، جس کو عمران خان صاحب دکھلا کے کہتے تھے کہ یہ انسان عوام نکل آئے ہیں۔ اب عمران خان صاحب کے سامنے کانٹیسٹ ہوگا، مریم نواز صاحبہ کا اسٹیٹ نے جو وہ لیول نواز شریف صاحب جتنا تو نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہی پتہ چل جائے گا۔ وہ پہلے بھی عمران خان صاحب کا مقابلہ ٹکا کے کر چکے، بہت سارے الیکشنوں میں اس نے کیمپین کی، اور 2018 میں بھی 2-4 جو تھا تو انہوں نے وہاں پہ الیکشن جیتے سارے، تحریک انصاف کو شکست دی۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ساکھ ڈار نے عمران خان صاحب کو جو جواب دیا ہے، انہوں نے کہا کہ آپ اتنی بددیانتی آپ نے دکھائی کہ آپ نے اپنے جو ہماری مسلم لیگ کی جو اکانومی تھی کہ کہاں ہم چھوڑ کے گئے تھے، کہاں آپ نے پہنچائی۔ انہوں نے کہا ہم 24ویں نمبر پہ اکانومی کو دنیا کی لے آئے تھے، اور ہم 20 بڑے ممالک میں جانے والے تھے G20 میں، کہ جب آپ چھوڑ کے گئے عمران خان صاحب تو 47ویں نمبر پہ پاکستان کی اکانومی کو پہنچا دیا۔ پورے پاکستان کا جو قرضہ تھا پچھلے 70 سال کا وہ 24,000، اور عمران خان صاحب کا اکیلا قرضہ جو تھا 3.5 سال کا 24,000 ارب۔ اور انہوں نے ساری پھر فگر دی، ایک فگر چشم کشا وہ عمران خان صاحب کے جھوٹ کو ایکسپوز کرنے کے لیے تھی۔ میرا خیال ہے بہت اچھے بٹل دیا تھا کہ عمران خان صاحب کو عادت پڑ گئی ہے کہ وہ تو کسی ایسے صحافی کو بلاتے نہیں ہیں جو ان سے ایسا سوال کرے کہ ان کی جو بیانی ہے اس کو زچ پہنچے، یا ان کا کسی کی غلط بیانی کو وہ اجاگر کرے۔ وہ کسی ٹی وی کو انٹرویو نہیں دیتے جو ان کے مزاج کے مطابق نہ، وہ ایک ون سائڈ افیئر چلا رہے ہیں۔ تو ساکھ ڈار صاحب کا کل کا ریبٹل، اور مریم نواز صاحبہ کی آج سے آمد جو چند دن کے بعد پورے پنجاب کے اندر جو ہے انہوں نے کیمپین کرنی ہے، تو میرا خیال ہے کہ کچھ مقابلہ چل پڑے گا۔ لیکن ایک اور بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن جو ہیں KP کے اور پنجاب کے، ان کے بارے میں اب طے ہو گیا ہے کہ جی وہ ملتوی ہو رہے ہیں۔ اب آیا یہ ملتوی ہو کے اکتوبر نومبر میں نیشنل اسمبلی کے ساتھ ہوں گے، یا ملتوی ہو کے یہ دونوں نیشنل اسمبلی کے الیکشن بھی یہ حکومت جو ہے اس کو بھی ملتوی کر دے اور 1 سال اور لے جائے۔ اب عمران خان صاحب کی سیٹیں جو خالی ہوئی ہیں ان کے اوپر PDM جو ہے، جس نے کہا تھا کہ ہم نہیں لڑیں گے، اب PDM جو ہے وہ فیصلہ ابھی تک کیا نہیں ہے، لیکن میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ PDM یہ فیصلہ کر رہی ہے کہ ان پہ الیکشن لڑے گی۔ اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ PDM کو اگر اس سیٹ میں سے ایک بھی نہ ملے تو they have got nothing to lose۔ یہ ساری عمران خان کی 124 سیٹس ہیں، ایک بھی نہ ملے۔ اور اگر PDM نے اس میں سے 40-50 سیٹس لے لی تو اسمبلی کے اندر 2/3 میجورٹی بھی آ جائے گی، سینٹ کے اندر ان کا آلریڈی ان کے پاس 2/3 میجورٹی ہے، اور پھر وہ آئین کے اندر ترامیم بھی کر سکیں گے، اور ان کے اندر ساری چیز گنجائش نکال سکیں گے۔ عمران خان صاحب کے لیے مزید فرسٹریشن ہوگی۔ یہ ضرور بات ہے کہ ملک کی جو اکانومی ہے، جو حالات ہیں، ان کے بھی انہوں نے بھی اپنا ایک رنگ جمانا ہے، اس کے بھی اثرات پڑیں گے۔ لیکن یہ جو الیکشن ہے صوبائی اسمبلی کے، یہ اب تقریباً طے ہو کے ملتوی ہوں گے، اور PDM نے نیشنل اسمبلی کی سیٹ پہ الیکشن لڑنے ہیں، اور اس کے لیے ڈیجیٹل مردم شماری جو ہے وہ اگلے 2 یا 3 مہینوں مکمل ہونی ہے۔ پھر اس کے بعد نئی حلقہ بندیوں کی مردم شماری کے تحت، اور نئی حلقہ بندیوں کے ساتھ ہی پھر ظاہر ہے کہ اس کا جتنا ٹائم لگے گا، کہا جا رہا ہے کہ جی تقریباً 6 مہینے اور، تو نومبر تک ہی الیکشن بتائے جا رہے ہیں کہ نومبر دسمبر میں الیکشن ہوں گے۔ میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں جو ہے نا کوئی اچھا شگون نہیں ہے۔ میں تو ایک آئین کے ساتھ چلنے والا ہوں، ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ آئین کے اندر ٹھیک ہے کہ آئین کا کھلواڑ کر کے عمران خان صاحب کو ہمارے ساتھ پہ سوار کیا گیا ہے، لیکن اس کو کہیں اب بند ہونا چاہیے،
اور آئین کے اندر 90 دن کا مطلب تو یہی ہے کہ انتخابات جو صوبائی اسمبلیوں کے 90 دن میں کرا دینے چاہیے. پاکستان کے حالات اتنا عجیب و غریب ہو گئے ہیں، پرخطر ہو گئے ہیں، یا جس کو کہنا چاہیے کہ ایک جان کنی کا عالم ہو گیا ہے ریاست پاکستان پہ. کون سا فیصلہ ریاست پاکستان کو بچائے گا یا کون سا فیصلہ مزید ڈبوئے گا، اس کا تعین حقیقت یہ ہے کہ میرے پاس بھی کرنا ممکن نہیں ہے. وما علینا الا البلاغ.